ظاہر ہے معاملہ کیا ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک ایسی سازش جو کہ ایک بار پھر کشمیریوں کے خلاف ہونے والی ہے۔ اور آج اگر ہم بات کریں تو 5 اگست 2019 کا تھوڑا سا ریفرنس دینا بہت ضروری ہے، جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کشمیر کا جموں اینڈ کشمیر کا ایک جو خصوصی اسٹیٹس تھا اس کو چینج کر کے اسے 2 یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ۔ اور یہ بھارت کی طرف سے ایک تو آرٹیکل 370 اور 35A کا جو جس طریقے سے اس کو ریووک کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہم نے سچویشن دیکھی کہ وہاں پر غیر قانونی نہ صرف یہ کہ سیٹلنگ کی گئی بلکہ وہاں کی جغرافیائی حیثیت کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان ظاہر ہے کہ اس چیز پر پروٹیسٹ کرتا رہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا خطہ جو کہ متنازع ہو، ایک ایسا معاملہ جس کو اب پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلائز کر چکا ہے، جہاں پر نہ صرف یہ ہے کہ کشمیری عوام کے جذبات کی بات ہے بلکہ وہاں پر جو پانی سے متعلق بنیادی ایشوز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ان کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے۔ اب کیا سوچا جا رہا ہے؟ اب سوچا یہ جا رہا ہے بھارت کی جانب سے، مبینہ طور پر ان کا پلان یہ ہے کہ اب جو سیشن ان کا پارلیمنٹ کا شروع ہوگا، وہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ اس میں اس کو ایک اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹس دے دیں، یعنی کہ اس کو ایک ریاست کا درجہ دے دیں۔ اب یہی میں سوال اٹھانا چاہوں گا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے جبکہ ایک متنازع خطہ ہے اور وہاں پر اتنے سارے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، جو حریت قیادت ہے وہ اب بھی پابند سلاسل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے اور کیا عالمی کمیونٹی اس پر کوئی بات کرے گی؟ شری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی۔ تو ذرا سمجھائیے گا مجھے کہ یہ کیا بھارت اتنا ہی سمجھتا ہے کہ دنیا بے وقوف ہے کہ وہ جو بھی اسٹیپ لیتا رہے گا؟ ظاہر ہے اس سے پہلے یہ 6 سال مکمل ہو جائیں گے اس اگست میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے گا کرتا رہے گا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت موضوع سوال ہے، کیونکہ ایک سوچ ہے بھارت میں اور مودی سرکار میں جو مودتوا ایک رجیم چلا رہی ہے، اور اس میں مسمار کرنے کا کشمیری آئیڈینٹی، شناخت ان کی، اور سب سے امپورٹنٹ ان کے سیاسی جو حق خود ارادیت کے مقاصد ہیں اور یہ حقوق ہیں ان کے بنیادی، اس کو مسمار کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں۔ اور ان کی کوشش ضرور ہوگی مانسون سیشن، میری اطلاع ہے مانسون سیشن جو چل رہا ہوتا ہے اگست کے تھرو، ادھر ان کی کوشش ہوگی۔ اسٹیٹ ہوڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے مقبوضہ علاقے کو اسٹیٹ ہوڈ دینا۔ ان کی نظر میں یہی ہوگا کہ آپ اسے مزید کوشش کریں۔ انہوں نے جو 2019 میں شروع کیا تھا اسپیشل سٹیٹس ہٹانے کی کوشش جب کی تھی، تو اس کو آگے لے جائیں گے۔ تو اب میرا دیکھیے اس میں سوچ یہ ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کسی طرح کسی کروٹ ان کو جو بھارت کی پالیسیز ہیں یہ اونٹ نہیں بیٹھ پا رہا، وہ علاقہ سیٹل نہیں ہو جاتا ان کی جارحانہ یک طرفہ اقدامات سے۔ اور یہ یک طرفہ ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈسپیوٹڈ نہیں رہے گی۔ اب وہ بیانیہ بنائیں گے تو بیانیہ کی بادشاہی سے تو نہیں آپ ایک خطے کی حیثیت کو بدل سکتے۔ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یونائٹڈ نیشنز کی سب سے پرانے ڈسپیوٹ ہے یہ، اس کی ڈاکٹ پر کشمیر از the oldest dispute on the UN docket۔ جی تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ رہیں گے یا پاکستان اسے ایکسپٹ کر لے گا تو یہ تو ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایک اور اس میں سلسلہ ہے نا کہ ایک بقول انڈیا جس طریقے سے انہوں نے یہ جو سنتاس معاہدہ تھا اس کو ابینس میں ڈالا، تو ہم نے اس کے پیرالل کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر شملہ معاہدہ اس کو بھی ہم ابینس میں ڈالتے ہیں۔ اگر شملہ معاہدے میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ بائیلیٹرل ایشوز جو ہوں گے وہ آپس میں ڈسکس ہوں گے، اور پھر لیکن اب تو کشمیر کا معاملہ بھی پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، تو اس معاملے پر تو پھر فردر بات ہونی چاہیے عالمی کمیونٹی کے سے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اور پاکستان کے پاس اس سال اپرچونٹیز بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، اور ان کے آپریشن سندور جو تھا اور جو ہمارے یہاں محسوس تھا، آپ کو پتا ہے کہ کس کی شکست ہوئی کس کی فتح ہوئی، اب یہ دہرانے کی بات بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بیٹھ کے اس کی ٹرائمفلزم کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اثر و رسوخ بھارت رکھتا ہے اور بہت زیادہ، مطلب اس کی جی ڈی پی کا، اس کی ہر چیز کا، ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈز کا ایٹسٹرا، یس جی ہر چیز کا دنیا میں، اب ان کا بیانیہ نہیں بکا، اوکے، ان کا بیانیہ نہیں بکا، جو ان کی جنگ اس وقت بیانیہ کی ہے زیادہ تر،
تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا حصہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کو بہت اسٹرانگلی ریزسٹ کرنا چاہیے، اور کریں گے آئی ایم شیور۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی بحث چھڑ جائے تو چھڑے، اور دوسری جگہوں میں بھی یہ بات چھڑ تو شہری صاحبہ میں آپ کو ایک ریمائنڈ کروانا چاہوں، جی میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا، جی میری آپ سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم مسئلہ تو اٹھاتے رہے اور آپ اکثر تجاویز بھی دیتی رہے، لیکن آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب وہ وقت ہے جب ہماری سنی جا رہی ہے، اب پیپل آر ریسیپٹیو، تو اب جو بھی ہم کہیں گے ظاہر ہے جائز بات ہی کریں گے تو وہ سنی جانی چاہیے، لیکن اس کے لیے مینز کیا ہونے چاہیے، what needs to be done، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے کم از کم، وہ دنیا کا سب سے، میں سمجھتی ہوں آتش فشاں بنا ہوا ہے نا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ کلنٹن امریکہ کے، انہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا اٹ از دا موسٹ ڈینجرس فلیش پوائنٹ ان دا ورلڈ، وہ صحیح کہتے ہیں۔ اسی پر جو ہندوستان کی ڈپلومیٹک جو کمیونٹی تھی، خاص طور سے یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے کوشش کی جب وہ پہلگام کی بات کر رہے تھے کہ پہلگام کا نام نہ آئے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ پہلگام ایک مقبوضہ علاقے کا حصہ ہے، یو این کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے اس وہاں تو بہت ساری، وہ تو آتش فشاں بنا ہوا ہے اور وہ بنا رہے گا۔ 2019 میں جو انہوں نے کیا یہ اس کی ہی کڑی ہے، اور نہ ہم نے اس وقت ایکسیپٹ کیا، مطلب پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت تو بہت سیپریٹ جواب دیا ہے نا، اس وقت جو آپ نے کیا کیا اور اس وقت کیا کیا، بہت ہی ٹھوس اور مربوط، اور میں سمجھتی ہوں مضبوط جواب ہوا، مسلح سے، پولیٹیکل گورنمنٹ سے، ہماری ڈپلومیٹک سرچ سے، ہر چیز سے ہم نے ہر محاذ پر ان کی جو کاوشیں ہندوستان کی ان کا سامنا کیا اور لڑ کے دکھایا، تو جو ان کے مقاصد ہیں وہ جاری رہیں، لیکن وہ حقیقت میں نہیں تبدیل ہوں گے نا۔ یہ آپ اسٹیٹ ہوڈ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں اسے اسٹیٹ ہوڈ بنانے والے؟ یہ حق وہاں کشمیریوں کا ہے، حق خود ارادیت۔ جی بالکل، حق خود ارادیت آپ ان سے نہیں یونیلیٹرلی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ